اب نماز کے فرائض کی طرف آتے ہیں. نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا. کیا کرنا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے پہلا فرض ہے حرام کرنا. لفظ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. کیا کہنا؟ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا. یعنی اب نماز سے پہلے جو کچھ آپ کے لیے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا حلال تھا اب وہ آپ نے حرام کر دیا. اب کچھ نہیں کرنا. تو وہ تکبیر جس کے بعد آپ کی عام زندگی کا روٹین آپ پر حرام ہو جائے اور آپ ایک خاص حالت عبادت میں پہنچ جائے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے. اس کھڑے رہنے کو قیام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرا فرض ہے قیام. بالکل سیدھے کھڑے رہے. اب اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ ہے قراءت. قراءت یعنی قرآن کو پڑھنا. کیا کرنا؟ اور قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جیسا دل چاہے آپ پڑھ لیں گے. قرآن کو عربی حروف کی صحیح ادائیگی کے مطابق ترتیل کے ساتھ عربی انداز میں پڑھنا فرض ہے. الٹا سیدھا پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. باقی آپ کے سجدے قبول کرنے والا اللہ ہے. اللہ قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی. میں بندے اللہ کے بیچ میں نہیں آ رہا. بندے اور اللہ کے بیچ میں نہیں آ رہا. وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے میں تب بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ زندگی بھر کفر کرتا ہے اور آخری وقت میں اسلام قبول کر لے تب بھی میں اس کے بیچ میں نہیں آ سکتا. تو میں کسی کے بارے میں جنت جہنم کا فیصلہ بالکل نہیں کرتا. وہ آپ کے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. وہ آپ کو بخش دے. اس کو آپ کی کوئی نیکی پسند آ جائے, آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی تربیت پسند آ جائے, آپ کی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک پسند آ جائے, ماں باپ کی خدمت پسند آ جائے, مخلوق کی خدمت پسند آ جائے, آپ کا اچھا دل پسند آ جائے, آپ کے اچھے اخلاق پسند آ جائے, آپ کی سادگی پسند آ جائے, آپ کا گناہوں سے دور رہنا پسند آ جائے, کچھ بھی پسند آ جائے وہ آپ کو بخش دے گا. میں صرف نماز کی شرعی حیثیت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے نماز میں قرآن کو ویسا نہیں پڑھا جیسا کہ اس کا حکم ہے عربی انداز میں پڑھنے کا تو نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ, قیام اور قراءت یہ تین فرض تو یہی نبٹ گئے. اللہ اکبر کھڑے ہوئے ہیں یہ دوسرا فرض ہے قیام. قرآن پڑھ رہے ہیں قراءت یہ تیسرا فرض ہے. چوتھا فرض ہے رکوع کرنا. کیا کرنا؟ رکوع کرنا. پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا. کیا کرنا؟ اور ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں. ہر رکعت میں کتنے؟ 2. ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں. ایک رعایت شریعت یہ دی کہ فرض جب چھوٹتا ہے تو نماز چلی ہی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نماز کو دوہرا دیں. لیکن شریعت نے سجدوں کے حوالے سے ایک رعایت یہ دی کہ اگر کسی کا ایک سجدہ چھوٹ گیا, امام صاحب نے ایک سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے, یا آپ نے ایک سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے, اب آپ کو آخری رکعت میں یاد آئے تو آپ پر حکم یہ ہے کہ پہلے وہ سجدہ کیا کریں؟ وہ فرض سجدہ کریں. اس کے بعد میں التحیات پڑھیں, پھر سجدے سہو کریں, پھر اس کے بعد میں التحیات پڑھ کے نہ اپنی باقی دعائیں معصور درود ابراہیم پڑھ کے نماز مکمل کر دیں. اگر کسی کا ایک سجدہ چھوٹا اور اس نے صرف سجدہ سہو کر کے نماز پڑھ لی تب بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض چھوٹ گیا. کیا چھوٹ گیا؟ فرض چھوٹ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تکبیر تحریمہ, قیام, قراءت, رکوع. اب سجدہ کرنا ہے, 2 سجدے ہو گئے. اب اس کے بعد قاعدہ اخیرہ یعنی جو آخری قاعدہ ہے. کسی کا پہلے 4 رکعت والی نماز 3 رکعت والی نماز میں جو پہلا قاعدہ وہ واجب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور جو آخری قاعدہ ہے ہر نماز کا آخری قاعدہ جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے وہ قاعدہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس کے بعد سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو جانا یہ بھی فرض ہے. تو یہ 7 فرض ہوئے. کتنے فرض ہوئے؟ 7 فرض. 5 شرطیں اور 7 فرائض. ان کو مضبوطی سے تھام لیا نماز ہو جاتی ہے. پھر نماز کے واجبات ہیں. اگر نماز کے واجبات اب آپ بتائیے نماز کے واجبات آپ لوگ سنیں گے بھی. جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ لے کر بیٹھ گئے لمبا کر دیا.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم صلاۃ و تحیۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو یاد رکھیے کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کے اگر چھوٹ جائے، جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیں آپ تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور اگر بھول سے چھوٹ جائے، کیا بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو. لفظ سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول. لفظ سہو کا مطلب کیا ہے؟ بھولنا. جان بوجھ کر کرنا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا نام ہی سجدہ سہو، بھولنے کا سجدہ. نماز کے واجبات کیا ہے؟ خصوصی طور پہ لفظ اللہ اکبر سے نماز کو شروع کرنا، اللہ اکبر لفظ استعمال کرنا، یہ واجب ہے. آئی بات سمجھ. دوسرا، سورہ فاتحہ کو فرض کی دونوں رکعتوں میں پڑھنا اور وتر میں پڑھنا اور نفل میں، یعنی 2 رکعتوں میں شروع کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی. آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو آپ نے بتایا کہ قرأت فرض ہے اور اب کہہ رہے ہو سورہ فاتحہ واجب ہے. جنرلی طور پہ مطلقاً نماز میں قرآن پڑھنا ہے یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے بعد سورت پڑھنا یہ واجب ہے. اب کوئی کھڑا ہوا، کچھ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے. اب انہوں نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بسم اللہ پہ آتے ہیں شیطان مسئلہ ڈال دیتا ہے کہ بسم اللہ آمین کے بعد کی بسم اللہ وَالضَّالِّينَ آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کچھ لوگوں کے ذہن میں میرے ساتھ بھی اعتبار ہو، یعنی وہ ہم نے بسم اللہ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثنا کے بعد، تو بسم اللہ کہاں لے گیا شیطان؟ آمین کے بعد. اب وہ سورت پڑھنا شروع کر دی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب رکوع میں گئے تو پتہ چلا یار بہت جلدی پڑھ لی نا، اور تو یاد آیا کہ یار وہ تو سورہ فاتحہ چھوڑ گئی. اب ایسی حالت میں بھول سے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. تیسرا واجب ہے نماز سورہ فاتحہ کے بعد میں چھوٹی سورت یا کم سے کم 3 آیتیں. کتنی؟ 3 آیتیں سورہ فاتحہ سے ملا دیں. واجب یہ بھی واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا. اب آپ کو یاد آ گیا قل هو اللہ پڑھی آپ نے اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، تب بھی فرض کو یا واجب کو اپنی جگہ سے ہلانا، کیا کرنا؟ ہلانا. یہ بھی واجب ترک کرنا ہے. تو سب اپنی جگہ پر، تب بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. بلا فصل کیے، بلا تاخیر کیے، یعنی بلا لمبا فاصلہ کیے ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا. ایک سجدہ کیا آپ نے بیٹھے، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک سجدہ کیا پھر آپ بیٹھے. اس جلسے میں اتنا بیٹھنا ہے کہ کم سے کم آپ اللہم اغفر لی کہیں. کیا کہیں؟ اللہم اغفر لی کہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں حدیث میں اللہم اغفر لی کم سے کم کہہ لیں تو یہ بہتر ہے، سنت ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں بلا تاخیر. بہت دیر تک بیٹھنا بھی نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ سجدے سے اٹھے اور بیٹھ بھی نہیں پائے تو فوراً دوسرا سجدہ کر دیا. اس سے بھی آپ کا واجب ترک ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی. جلسے کی مقدار کیا ہے؟ آپ نے سجدہ کیا اس کے بعد بیٹھے اور پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھے. کیا کرتے ہیں؟ سیدھی. اب کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور اٹھتے آدھے اٹھتے دوسرا سجدہ کرتے ہیں، ایسے بیچارے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو جلسہ واجب ہے. کیا ہے؟ جلسہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس میں سجدے سے سر اٹھا کے آرام سے بالکل سیدھے ہو کے بیٹھنا، اللہم اغفر لی کہیں اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا. اور تمام ارکان کے اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے. یعنی اس کے اندر گھائی گڑبڑ نہیں کرنا اور نہ ہی اتنی جلدی جلدی پڑھنا ہے کہ ایسا لگے کہ نماز نہیں ہو رہی جیسے کوئی ایکسرسائز ہو رہی. نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، لگے کہ قیام قیام ہے، رکوع رکوع ہے، سجدہ سجدہ ہے. جلدی 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 گڑبڑ میں کچھ لوگ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھے کھڑا بھی نہیں ہو پاتے کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے. تو
رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اس کو بھی سیدھے کھڑے رہنا ہے. رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اس کو کہتے ہیں قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما. رکوع کیا آپ نے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا. اب رکوع کے بعد آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوگا، فوراً سجدے میں چلے گئے تو اس سے بھی واجب ترک ہو جائے گا، نماز نہیں. التحیات پڑھنا واجب ہے، اور پہلا قاعدہ کرنے کے بعد التحیات پڑھ لیا تو فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے 3 رکعت کی تو فوراً کھڑے ہو جانا. یہ واجب ہے، فوراً کھڑے ہونا، انتظار نہیں کرنا. اگر آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد بلا وجہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی مقدار اگر آپ بیٹھے رہے تب بھی واجب ترک ہو گیا، کھڑے ہو جانا. اور لفظ سلام 2 بار کہہ کے نماز سے باہر ہونا یہ بھی واجب ہے. فطر کی نماز میں دعائے قنوت وغیرہ واجب ہے. عید کی نمازوں میں ہر رکعت میں 3 تکبیریں یعنی 6 تکبیریں جو زائد ہیں وہ واجب ہیں. اور عیدین کی نماز میں دوسری رکعت میں جو رکوع کے لیے، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یا آپ سوچیں گے میرے کہنے کے بعد کہ عیدین کی جو 2 رکعت نماز ہے، دوسری رکعت میں جو رکوع کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، وہ واجب ہے. کیا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بہت یہ جو ساری نمازوں میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان سب کو شریعت میں کہتے ہیں تکبیرات انتقالات. کیا کہتے ہیں؟ انتقال کہتے ہیں ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جانے کے لیے تکبیر کہنا. ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جانے کے لیے تکبیر کہنا یہ سنت ہے. کیا ہے؟ اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کے چھوڑنے سے ثواب بہت کم ہو جائے گا. فجر کی نماز میں اور مغرب و عشاء کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، تراویح کی نماز میں، اور رمضان کے اندر وتر کی نماز میں، ان تمام میں امام کا قرأت کرنا واجب ہے. امام کا بلند آواز سے قرآن پڑھنا واجب ہے. اور اگر یہ مسئلہ سن لیجیے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو شریعت نے اختیار دیا، چاہے بلند آواز سے پڑھو چاہے آرام سے پڑھو. بہت سارے لوگ ہیں اور سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہے کہ جب لاؤڈلی کوئی وائس ہمارے آس پاس ایک راؤنڈ کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو بلند آواز سے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ہماری آواز میں گم ہو جائے، تو وسوسے بھی کم آتے ہیں، ذہن بھٹکتا بھی کم ہے. تو اکیلے نماز پڑھیں بلند آواز سے، لیکن وہ مسجد میں آ کے بلند آواز سے پڑھیں گے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو گھر کے کمرے میں جا کے نماز پڑھیں، اور عادت بنائیے کہ نماز ساری کی ساری مسجد میں نہیں پڑھنا ہے. فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ضروری ہے. اس کے علاوہ جو سنت ہے، نفل ہے، کبھی گھر پہ جا کے پڑھ لیا. تو رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ سنتیں اور نوافل کبھی کبھی گھر پہ ادا فرمائیں تاکہ گھر بھی مسجد کی طرح بابرکت رہے، گھر میں برکتیں اترتے رہی. نبی کریم نے منع فرمایا کہ گھر کو قبر نہ بناؤ، گھر کو قبر نہ بناؤ، یعنی بالکل ویران نہ کرو، کھنڈر نہ بناؤ، یعنی اس میں نمازیں ادا کیا کرو. کچھ نمازیں، حدیث میں آتا ہے کچھ نمازیں اپنے گھر کے لیے چھوڑ دو، یعنی فرض پڑھ لیا کچھ سنتیں نفل، یا شوہر میں آ رہا ہے تو سنت پڑھ کے آئے، صبح جماعت میں شریک ہو گئے. آگے بات سنت، اب درس ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ سنت یہاں فرض پڑھنے کے بعد سنت یہی پڑھیں گے آپ، کیونکہ درس میں آپ کو شریک ہونا. درس میں شریک نہیں ہونا ہے، گھر جانا ہے تو گھر جا کے سنت پڑھ لی. تو گھر کے لیے بھی نمازیں رکھنا چاہیے. مومن کا گھر مسجد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہوتا ہے. تو اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے. اور بہت سارے مسائل، اچھا نماز کو لے کر یہاں پر یہ مسائل ہیں، اور کچھ نمازیں جو کہ خود واجب ہیں اور ان کے اندر کچھ ارکان کی حیثیت بھی واجب ہے، وہ مکہ شریف کی نمازیں ہیں. انشاءاللہ وہ جب حج اور عمرہ کا بیان آئے گا اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن حج اور عمرہ کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پریکٹیکلی سمجھانے کے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ابھی سے کہہ دے رہا ہوں میں اس کے لیے اویلیبل ہوں.
میں وہ پریکٹیکلی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ ہمارا حج ہوا ہے نہ عمرہ ہوا ہے، میں نے مکہ دیکھا بھی نہیں۔ تو کچھ لوگ پریکٹیکلی دیکھ کر آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے وہ عمرہ پہ جاتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد میں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے بعد میں وہ اگلے اس سے ہم لوگ چلے جائیں یا وہ ادھر جو پہلے سے راؤنڈ ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کہاں سے جانا ہے۔ آپ صحیح کے لیے جائیں گے تو آپ کو پہلے کٹ سے جانا ہے، بابو شفا سے جانا ہے، مجھے پتا ہی نہیں ہے کچھ، میں نے جو پڑھا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تو پریکٹیکلی جن علماء نے کیا، جیسے امام صاحب قبلہ تشریف لے گئے ہیں وہ کر کر آئے، تو پریکٹیکلی جو لوگ کر کے آئیں گے، یعقوب بھائی ہمیشہ عمرہ جاتے رہتے ہیں، تو جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھ لیا کریں۔ تو اس میں اور یہ کوئی کمی یا نقص نہیں ہے، یہ حقیقت کا اعتراف ہے۔ ہم نے پریکٹیکلی کوئی چیز دیکھی نہیں تو ہم اس کے بارے میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت سے زیادہ ہمارے توفیق عطا فرمائے۔